بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ 3 دن سلام کرنے کی روایت کہ جو اللہ کے رسول پر اور شہزادی کونین پر 3 دن سلام کرے۔ ویسے ہی طریقہ تو بہرحال اور روایت میں اس وقت بھی صاحبان علم نے بیان کیا جب خود مولائے متقیان نے شہزادی کونین کی تدفین کے وقت دونوں کو سلام کیا۔ السلام علیک یا رسول اللہ انی وان ابنتک الطاہرہ النازلہ۔ اللہ کے رسول آپ پر میرا بھی سلام اور آپ پر آپ کی بیٹی کی طرف سے بھی سلام۔ تو 2 طرفہ سلام بھیجنے کا طریقہ۔ لیکن اگر کوئی شخص سلام کے علاوہ شہزادی پہ درود کے ثواب کو معلوم کرنا چاہے تو سلام تو مخصوص ہوا کہ 3 دن سلام پیش کیا جائے۔ اللہ کے رسول پر بھی اور شہزادی کونین پر بھی تو ثواب آپ نے سماعت کیا کل کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور انسان اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں اس مقام پر رکھا جائے گا۔ مگر اب شہزادی کونین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس روایت کو بیان کی۔ فرماتے ہیں مولا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا من صلی علیکی یا فاطمہ، کہ جو شخص بھی تجھ پر درود پڑھے اے فاطمہ، غفر اللہ لہو، اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، وَأَلْحَقَهُ حَيْثُ كُنْتُ فِي الْجَنَّةِ، اور خدا اسے ملحق قرار دے گا جنت میں اس مقام پر جہاں خدا مجھے رکھے گا۔ تو گویا سلام کے مسئلے میں 3 دن کا لفظ آیا ہے اور درود کے مسئلے میں ایک جملہ بھی کافی ہے۔ شہزادی پہ درود کیسے پڑھا جائے؟ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اس درود کی تلاوت بہت سارے مسائل کے حل کے لیے، اس کا خاص عنوان کہ بہرحال یہ درود کتنی بار پڑھا جائے، جتنی بار آپ کو شہزادی کونین سے اظہار محبت کرنا ہو، جتنی بار توفیق عطا ہو جائے، جتنا آپ کو وقت میسر ہو پڑھنے کے لیے تو پڑھ لیجئے۔ البتہ مخصوص طور پر شہزادی کونین کے نام کے اعداد کے برابر 135 مرتبہ شہزادی کا اسم گرامی فاطمہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 135 ہیں، 135۔ تو شہزادی کے درود کی تعداد کو اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو 135 مرتبہ تلاوت کر کے بھی اس خاص فگر کو حاصل کر سکتے ہیں جو شہزادی کے نام کے اعداد کے اعتبار سے، یا روایت کے اعتبار سے کہ 530 مرتبہ کسی مشکل امر کے لیے، کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے اگر کوئی چاہے کہ شہزادی کو وسیلہ بنائے تو ایک عمل بیان کیا گیا، 530 مرتبہ شہزادی کونین پہ درود کی تلاوت کی جائے۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اس جملے کی تلاوت 530 مرتبہ۔ لیکن جب کسی عمل کے لیے آپ کسی خاص مراد کے لیے انجام دیں اس کو تو پھر لازم ہے کہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے تلاوت کریں، ورنہ ویسے تو نام فاطمہ خود کافی ہے۔ اور کیا عظمت و شان جناب سیدہ کی کہ اللہ کے رسول پر جب وہ آیت نازل ہوئی، سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 62، جس میں الفاظ یہ تھے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم اللہ کے رسول کو ایسے مت پکارا کرو اپنے درمیان جیسے تم میں سے بعض کو پکارتے ہیں۔ آیت تو نازل ہو گئی، آیت پر عمل کے اعتبار سے روایت کے جملے کہ اللہ کے رسول جب اب شہزادی کے گھر میں پہنچے تو شہزادی کونین نے آیت کے اعتبار سے عمل کرتے ہوئے اپنے بابا کو بابا کہنے کے بجائے یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا۔ تو ایک بار تو اللہ کے رسول نے شہزادی کا جملہ سنا، خاموش رہے، پھر دوسری بار خاموش رہے، جب تیسری بار بار اللہ کے رسول کا اس انداز سے اظہار محبت کرنا شہزادی کا کہ یا رسول اللہ
یا رسول اللہ، تیسری بار جب آپ نے فرمایا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بیٹی یہ آیت نہ تو تمہارے بارے میں ہے، نہ تمہارے گھر والوں کے بارے میں ہے، نہ تمہاری اولاد کے بارے میں ہے، یہ آیت تو ان افراد کے بارے میں ہے کہ جو ظلم کرنے والے شقی افراد ہیں، اور تہذیب سکھانے کی خاطر ان کو کہا گیا کہ پیغمبر کا نام مت لیا کرو یا محمد اخرج الینا، بلکہ ایسے کہا کرو یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ لیکن اے سیدہ قولی یا آبتی، سیدہ آپ کہیے آبتی، بابا جان۔ جب آپ مجھے بابا جان کہتی ہیں فَإِنَّهَا، تو آپ کا یہ جملہ احیا للقلب، میرے دل کو حیات عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حیات قلب مصطفیٰ کا باعث ہے فاطمہ اگر رسول کو بابا کہے۔ کون سا قلب مصطفیٰ؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ قلب مصطفیٰ کہ جس پر قرآن نازل ہو وہ اتنا مضبوط ہو، اتنا مضبوط ہو کہ پہاڑ کمزور ہیں، قلب مصطفیٰ مضبوط ہے۔ اور قلب مصطفیٰ کے مضبوطی کے ساتھ اگر سیدہ ان کو بابا کہہ کر آواز دیں، اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا، بہت سارے مسائل ہیں قلب کے حوالے سے کہ انسان کا دل کب زندگی پاتا ہے، انسان کا دل کب مردہ ہو جاتا ہے۔ سیدہ اگر بابا کہہ کے آواز دیں تو رسول کا دل حیات پا جائے۔ تو اگر سارے انسانوں کو حیات سمجھنا ہو، بہت غور کیجئے، کبھی کبھی اللہ کے رسول کے جملات پہ غور کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ آج کیا فرق ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، کہ جو اللہ کے رسول کو میت سمجھتے کہ یہ تو انتقال کر چکے۔ ایک ہی فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اس روایت کو برادران نے بھی بیان کیا کہ ایک دن اللہ کے رسول اس طرح سے بیان کر رہے تھے کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا، اس روایت کو مجاہد سے نقل کیا، اور اس روایت کے اعتبار سے اللہ کے رسول سیدہ کا ہاتھ تھامے ہوئے، اور آپ نے ہاتھ تھامے ہوئے اپنی بیٹی کا تعارف کرایا کہ جو انہیں جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ پہچان لے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور صرف ٹکڑا نہیں ہے بلکہ قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، اور روحی، فاطمہ میری روح ہے، التی بین جنبیہ، ایسی روح کے جو دونوں پہلوؤں کے بیچ میں رہتی ہے۔ تو اب اگر جو سیدہ کو روح ختمی مرتبہ سمجھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ محمد حیات رکھتے ہیں کہ فاطمہ موجود ہے، اور جنہیں سیدہ کی معرفت حاصل نہیں ہے انہیں کیا خبر۔ یہی تو مثال ہے کہ اگر انسان زندہ ہو تو روح موجود ہے، انتقال کر جائے تو روح جدا ہو گئی۔ اگر فاطمہ کو محمد سے جدا سمجھو گے تو محمد کی حیات کہاں سمجھ میں آئے گی، اور اگر فاطمہ کو محمد سے ملا کے سمجھو گے تو تمہیں حیات محمد بھی سمجھ میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ٹھیک، فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ وَأَرْضَى لِلرَّبِّ۔ اے بیٹی، جب تم مجھے یا آباتی کہہ کر خطاب کرتی ہو، مجھے بابا جان کہہ کر آواز دیتی ہو، تو بیٹی آپ کے اس جملے سے دو فائدے ہوتے، ایک فائدہ میرے لیے، ایک فائدہ رب کے حوالے سے۔ ارضا للرب، رب راضی ہو جاتا ہے جب تم مجھے بابا کہتی ہو، اور میرے دل کو حیات ملتی جب تم مجھے بابا کہہ کر آواز دیتی ہو۔ اللہ اکبر، کیا مقام سیدہ ہے۔ اور اسی مقام کو بیان کرتے ہوئے آج دل چاہتا ہے کہ وہ ایک سوال یا ایک اعتراض کہ جو شیخین نے مولائے متقیان سے شکایتاً کیا تھا اس کو بیان کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسائل کتنے مشکل تھے، کیا حالات و واقعات۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی کہ جب کوئی مولا کا چاہنے والا مولا کے بارے میں سوال کرتا ہے
کہ ایسا کیسے ہو گیا، مولا گھر میں تھے، ایسا کیسے ہو گیا؟ بعض روایات میں ہے کہ شہزادی کونین نے مولا سے فرمایا تھا کہ ابوالحسن آپ دیکھتے رہے، اور اس طرح سے گھر کا دروازہ جلا دیا گیا، اس طرح کے واقعات پیش آ گئے۔ روایت، میرا مولا آنکھوں سے آنسو بہہ رہا ہے اور شہزادی کے جملے سن رہا ہے۔ بات ہوتے ہوتے کچھ اتنی طولانی ہوئی، یہاں تک کہ اذان شروع ہو گئی، اور جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام فرماتے ہیں اگر میں نے تلوار اٹھا لی ہوتی، اے اللہ کے رسول کی بیٹی یاد رکھیے، نہ تو سوال برائے سیدہ ہے، نہ جواب برائے سیدہ ہے۔ یہ بھی عالم غیب ہے خدا کی طرف سے، وہ بھی عالم الغیب ہے خدا کی طرف سے۔ ان دونوں کے سوال و جواب سے میرے اور آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ ہماری تفہیم کے لیے ہے کہ کیوں میرے مولا نے تلوار نہیں اٹھائی، گھر میں سب کچھ ہو گیا۔ آج کے جوان کو زیادہ محبت ہو گئی مولا متقیان سے۔ آج کا جوان یہ سمجھ رہا ہے کہ مولا متقیان نے اپنے منصب کو ادا نہیں کیا۔ لا حول ولا قوت۔ فرماتے ہیں اگر میں تلوار اٹھا لیتا تو یہ نام اذان سے ختم ہو جاتا۔ اللہ، وہی جملہ ہے کہ جو کربلا کے واقعات کے بعد حالت اسیری میں امام سید سجاد سے پوچھا گیا تھا کہ بتائیں کامیاب کون ہوا؟ عثمان ابن طلحہ شخص کا نام ہے جو امام سے آ کے سوال کرتا ہے ایھا الاسیر من الغالب، یہ تو بتا اسیر کہ غالب کون ہوا؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ اصبر، انتظار کیجئے یہاں تک کہ اذان و اقامت کا وقت ہو جائے۔ جب اذان و اقامت کا وقت اور اذان و اقامت میں اس طرح جملہ کہا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ، سمجھو کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ وہی جملہ جو کربلا کے واقعات کے تناظر میں امام سید سجاد کی زبان پر آیا، وہ امام سجاد سے پہلے مولائے متقیان کی زبان پر آ چکا ہے۔ اب رہا مسئلہ، جس حالات و واقعات میں امام گزر رہے تھے، ان حالات و واقعات میں 3 مسئلے شیخین نے شکایتاً آپ سے کہے۔ ہوا کیا ہے کہ ایک انصاری شخص مولائے متقیان کے گھر سے باہر نکل کے آ رہا تھا کہ راستے میں ان 2 افراد سے ملاقات ہو گئی، اور سلام و دعا کے بعد پوچھا ان دونوں افراد نے کہاں سے آتے ہو؟ یہ کہتا ہے کہ میں تعزیت پیش کرنے گیا تھا فاطمہ زہرا کے حوالے سے مولائے متقیان کے پاس۔ تو ان دونوں نے حیران ہو کر پوچھا کیا فاطمہ دنیا سے انتقال کر گئی؟ یہ روایت ہے، شیخ عباس قمی نے بیت الاحزان میں اس روایت کو نقل کیا بہار کے حوالے سے۔ کیا فاطمہ دنیا سے انتقال کر گئیں؟ وہ انصاری کہتے ہیں صرف انتقال ہی نہیں کیا بلکہ تدفین بھی ہو چکی، اس لیے کہ دفنت فاطمہ تو لیلن، فاطمہ کو رات کے وقت میں دفن کیا گیا۔ یہ گرچہ تاریخ بھی ہے اور مصائب کی ایک انتہا بھی ہے۔ ایک اتنی بڑی شخصیت کو اتنے گمنام طریقے سے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کسی عام شخص کی بیٹی نہیں ہے، کسی عام شخص کی ماں نہیں ہے، کسی عام شخص کی شریک حیات نہیں ہے، ہر طرف سے معصومین کی نسبتیں موجود۔ اتنی بڑی شخصیت کو دفنت فاطمہ تو لیلہ، فاطمہ کو رات میں دفن کر دیا گیا۔ اب یہ دونوں اس پر کہ لوگ ملامت کریں گے کہ ہم اقتدار میں تھے اور ہمیں خبر بھی نہ ہوئی اور ہم سے چھپا کے دفن کر دیا گیا، غصے میں بھرے ہوئے دونوں پہنچ گئے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بارگاہ مقدس، اور کہتے ہیں کہ یا علی، ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، یا علی آپ نے یہ اچھا نہیں کیا کہ ہمیں فاطمہ کے انتقال کی نہ تو خبر دی اور نہ جنازے میں شرکت کا موقع دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے دل میں ہمارے لیے بغض بھرا ہوا ہے۔ ان کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں تاکہ امام کے اس وقت کے حالات کو سمجھنے میں ذرا آسانی پیدا ہو۔ امام نے ان کے الفاظ سنے کہ 3 باتیں ہیں یا علی۔ پہلی بات
کہ رسول خدا کو اکیلے اکیلے نہلایا، کفنایا، دفن کر دیا، ہمیں شریک نہیں کیا۔ شکایت نمبر 1۔ شکایت نمبر 2، اپنے بیٹے حسن کو سکھا کے بھیج دیا کہ جاؤ جا کے ممبر سے اتار دو، اور آپ کے بیٹے نے آ کر کہہ دیا ممبر کے سامنے کہ اترو ہمارے باپ کی ممبر سے اور جاؤ جا کے اپنے باپ کا ممبر تلاش کرو۔ شکایت نمبر 2۔ شکایت نمبر 3، کہ فاطمہ کے جنازے کو ایسا پوشیدہ کیا کہ ہمیں خبر بھی نہ ہونے دی۔ آخر کیوں؟ امام نے تینوں شکایتوں کے جوابات دیے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس ذات کی قسم کھا کر بیان کروں کہ جو پروردگار دو جہاں ہے، تو کیا تم میری بات قبول کرو گے؟ بہت غور کیجیے گا، میرا یہاں پڑھنا اور آپ کا سننا بڑا آسان ہے، کتنا مشکل ہوتا ہوگا مولائے متقیان کے لیے ایسے افراد کو دیکھ کر بھی برداشت کرنا، کہ جب کسی ظالم کے چہرے پر مظلوم کے لواحقین نگاہ ڈالتے تو ان کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، اور اس تمام تر مصائب کے بعد بھی جب کبھی ان کو مشکل پیش آئے تو اب اسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امام ان کے مسئلے کا جواب بھی دیں، ان کے مسئلے کو حل بھی کریں۔ تو امام نے ارشاد فرمائے، پہلی بات جو تم کہتے ہو کہ میں نے پیغمبر کے جنازے میں تم کو شریک نہیں کیا غسل و کفن میں، تو بات قسم خدا کے ساتھ یہ کہ اللہ کے رسول نے مجھ کو وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے ابن ام کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ میرے بدن کو دیکھ سکے۔ وصیت ختمیہ مرتبت کی بنیاد پر سنو، فرشتے پیغمبر کے بدن کو حرکت دیتے تھے اور میں پیغمبر کے بدن کو پانی ڈال کر اس عمل کو مکمل کر رہا تھا، اور پانی پہنچانے کی ذمہ داری فضل ابن عباس کے ہاتھ میں تھی، اور فضل ابن عباس کی آنکھوں پر بھی پٹی بندھوائی گئی تھی کہ تمہاری نگاہیں کہیں پیغمبر کے بدن پر نہ پڑ جائیں ورنہ اندھے ہو جاؤ۔